बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां पर ईरान अमरीका मौजूदा सूरत हाल की बात की जाएगी और हम बात कर रहे हैं कि बार बार सूरत हाल फिर उस तरफ जा रही है कि दोबारा स्टैंड ऑफ के बारे में कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हमारी तैयारी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेटेस्ट वेपन्स और डिफरेंट वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे और उसके बाद एक सरप्राइज़ भी होगा। और सरप्राइज़ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हम यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उसको 90% तक ले जाएंगे, जो कि वेपन ग्रेड में आती है। वेपन ग्रेड में तो 60% भी आती है, लेकिन वो 90% की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मामला तय हो जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन जाने से पहले जो कहा जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ डील चाह रहे हैं, क्या वो यही बातें लेके जाएंगे चीन? शी जिनपिंग साहब को जवाब देंगे। और जो डायनामिक्स हैं, जो ग्लोबल अलाइनमेंट्स हैं, उसको देखा जाए तो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के हवाले से हमने देखा कि वेनेजुएला के हवाले से भी जो कार्रवाई की गई, उसके बाद ईरान, फिर उसके बाद कंबोडिया की भी बात की जाती है और दीगर जगह जहाँ से चीन को कुछ फ़वायद हासिल होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में मामला तय होने की बात भी कर रहे हैं, यानी कि जो मुज़ाकरात के लिए पॉइंट्स दिए गए थे उसका जवाब ईरान से मांगा गया, लेकिन ईरान के जवाबात को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हम दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे, जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की वेव है, और ख़ास तौर पे DI खान के हवाले से, बन्नू के हवाले से बात की जाए। इवन जंग में हमने देखा अटक के करीब जो वाक़या हुआ और जिस तरह बहादुरी से लियाकत, एक शहरी जो कि रिटायर्ड मुलाजिम है पाकिस्तान रेलवे का, उसने एक दहशतगर्द को रोका जो कि चौकी पे हमला करने जा रहा था। उसके अलावा बलूचिस्तान में कल हमने देखा कि खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया, जिसकी CM बलूचिस्तान जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक बड़ी तबाही से इस्लामाबाद को बचा लिया गया। इसके साथ साथ आज शाम से एक खबर जो है, जो कि ग्लैमराइज की जा रही है और बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाइप उसकी क्रिएट की गई, वो पिंकी नामी खातून यानी अनमोल नामी खातून जो ड्रग डीलर है, उसको कवरेज दी जा रही है बहुत ज़्यादा। और उसको अगर हम देखें तो जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको देख के बहुत सारे लोग, यानी इस औरत ने पता नहीं कितने ही ख़ानदानों को तबाह किया होगा, कितने ही ख़ानदानों के चिराग जो है उनको गुल किया होगा, लेकिन जिस तरह उसकी प्रोजेक्शन की गई है तो उसको एक डॉन बना दिया गया और क्रिमिनल्स इसको आइडलाइज करेंगे, इसको एक डॉन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। डेफिनेटली कहीं कोताहियां हैं पुलिस की कि किस तरह उसको अदालत में पेश किया गया। कमज़ोर प्रोसिक्यूशन थी जिसकी वजह से जज ने उसको जुडिशल पे भेज दिया। डेफिनेटली सुबह उसकी ज़मानत हो जाएगी जब जुडिशल पे भेज दिया गया, लेकिन जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया में, मीडिया के पास कोई और टॉपिक नहीं था जो इसको इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान। अगर हम बात करें तमाम मीडिया के ऊपर, ये शाम से हाईलाइट हो रही हैं खबरें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, जो कि साबिक सफ़ीर पाकिस्तान भी हैं। उसके अलावा डॉक्टर हैं, PhD किया आपने, CPEC के हवाले से भी आप काफ़ी अबूर रखते हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे हम, जो मौजूदा हालात है इसके हवाले से। जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन बन रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, मुज़ाकरात होते होते कहा जाता है कि बात ख़राब हो जाती है, मसल फ्लेक्सिंग की बात की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, स्पेस गेन करने की बात की जा रही है, या फिर एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बयानात का सिलसिला है जिसके बाद लगता यही है कि ये मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, कोई सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आ रही? यस जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया और उसके बाद जो आपने अभी सवाल किया, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये जी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो वो जो भी करते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी वो स्माइल दे देते हैं, कभी वो गुस्सा दिखा देते हैं, कभी वो रिब्यूक कर देते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये नहीं कि वो ये अनइंटेंशनली करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी वाइज पर्सन एंड क्वाइट क्लेवर, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, और उनका ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो चूंकि जब वो बार्गेन करते हैं तो उन्होंने तो अपने आप को, वो बड़ा प्राइड करते हैं इसमें कि मैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बार्गेनर हूँ एंड डील मेकर हूँ। तो उसमें यही होता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स किया अपोनेंट को, फिर थोड़ा सा उसको कोर्स किया, थोड़ी धमकी दी, कोई सब्ज बाग दिखा दिया, तो ये उनका एक स्टाइल है। अभी आते हैं ईरान की तरफ। ईरान जो है वो बड़ा सीरियसली इस चीज़ को लेके आगे चल रहा है, और ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर, आई वुड से कि जो अराक्ची साहब हैं, उनको बहुत बड़ा तजर्बा है। जो JCPOA की जो डील हुई थी उसमें भी अराक्ची साहब मेन जो उनके नेगोशिएशन टीम थी उसके अंदर थे। और अभी हाल ही में एक खातून को मैं सुन रहा था, वेंडी नाम है उनका, शी वाज पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन जो बहुत महीनों तक चली।
تو انہوں نے کہا جی کہ بہت ہارڈ بارگینر ہیں. تو بیسیکلی جو دونوں سائڈیں ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو بارگین. دیئر سٹانسز جو ہیں دے آر ہارڈنڈ اور وہ بہت اوپر سے شروع کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں دو چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو میں ایک دفعہ میں جواب دے شور دیتا سر ہوں. شور. جی جی. تو جہاں تک ٹرمپ صاحب ہیں ان کا بھی گھر کے اندر جو ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی, گیس کی پرائسز اوپر چلی گئیں. جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں, باقی جو عوام ہے, دے آر ناٹ ان فیور آف اے لانگ وار. اور وہ جو ایک وار فٹیگ ہے, جو فنینشیل وار فٹیگ ہے, وڈ سے فزیکل اتنی نہیں ہے, فنینشیل ہے, جو لوگوں کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ان کے اوپر ضرور ہے. اور سیکنڈ امپیکٹ ان کے اوپر ہے ایز اے گلوبل لیڈر. ظاہر ہے آج تک امریکہ جو ہے اٹ از اے پاور ٹو ریکن ود اینڈ اٹ از دی اونلی سپر پاور. تو ان کی ایک رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ جی یہ جو واٹر ویز ہیں یہ کھلے رہیں اور آئل اور اکانومی جو ہے اس میں جو ہے رکاوٹ نہ آئے. ابھی جو ان کی جو اسٹریٹجی اس وقت ہے, جو انہوں نے بلاکٹ لگایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آئل کی ترسیل نہیں ہو رہی. اور یہاں سے آئل کی جو ترسیل ہے وہ ایک دن میں 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ بیرل تک آئل جو ہے وہ جاتا تھا. تو ابھی وہ رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیل کی پرائسز اور اکانومی پہ افیکٹ آ رہا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہوگی. دوسری طرف ایران کی طرف آتے ہیں تو ایران کے اوپر بھی کافی زیادہ اکنامک پریشر ہے. پہلے سے سینکشنز تھی, پہلے کم از کم یہ تھا کہ ان کا آئل آ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ان کی اکانومی چل رہی تھی. ابھی ان کا آئل بھی بلاک ہو گیا. تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی ایک ڈیزائر ہے, ایک سوچ ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے. تو آگے جب بڑھتے ہیں ہم تو ہم میں یہ کہتا ہوں اور میری یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈیں اپنی جو ہارڈن پوزیشن ہے اس میں تھوڑی سی سافٹنس ضرور لانی پڑے گی. ان کو اپنے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو تھوڑا لوور کرنا پڑے گا, کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کر کے تو اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے دوبارہ ری سٹارٹ ہونے کا کوئی کہہ نہیں سکتے آپ, کیونکہ ایک یہ انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی کنٹری کوئی لوگ کیا سوچ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جہاں تک تعلق ہے اٹ از کوائٹ لائکلی کہ کسی وقت بھی وہ آرڈر دے دیں, اچھا جی 20 جہاز جو ہیں B-52 بامبر روانہ کر دو اور 20 ٹارگیٹس جو ہیں ان کو اسٹرائک کر کے آ جاؤ, یا 10 کر دو یا 5 کر دو, ٹو ایکچولی گو نوچ اپ ان کوئرشن. بٹ میرے خیال میں لاجک زیادہ یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں کریں گے, کوئرشن ضرور رہے گی. فزیکلی شاید وار جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ نہ ہو. اور یہ جو چائنا کی وزٹ کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ چائنا جانے کا جو ہے وہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہونے کا ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایڈوائز کریں گے باقی باتوں کے علاوہ کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ چائنا اس سے بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے. جی بالکل. رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کریں, پاکستان ایک اہم سفارتکاری کا رول ادا کر رہا ہے اور پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے, پوری دنیا اس کے اوپر معترف ہے پاکستان کے حوالے سے. لیکن سی بی ایس کی آج ایک رپورٹ آئی ہے ایران کے طیارے کے حوالے سے جو نور خان بیس کے اوپر پارکڈ ہے, اور اس کے حوالے سے ایک فکٹیشیس سی رپورٹ بنا کے پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے, جس کا ریبرٹل دیا ہے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شرارتی یا اسپوائلرز جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اس چیز کو اور پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ویری رائٹلی سیڈ جی. اور کل کو پتہ چل بھی جائے گا شاید, یا نہ بھی پتہ چلے کہ اس کے پیچھے اسرائیلی جو ہے ایفرٹ شامل ہوگی. نمبر 1 ملائننگ پاکستان اور طیارے کی پکچر, جو مجھے پتہ چلا ہے, جو میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, باقی کلیریفیکیشنز بھی آ رہی ہیں کہ جب یہ ٹیم آئی تھی نیگوسیشنز کے لیے تو ظاہر ہے نور خان ایئر بیس پہ ان کا طیارہ پارک تھا اور وہ وہاں پہ پارک رہا جب تک وہ نیگوسیشنز میں تھے, اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس کو لانے میں اور لے جانے میں پاکستان ایئر فورس جو ہے انہوں نے پروٹیکشن دی. آج کل کا زمانہ جو آپ کو چھپا نہیں سکتے, ایوری تھنگ از ویزیبل فرام دا سیٹلائٹس. اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑی تندہی سے نگرانی کر رہے ہیں جو انرچڈ یورینیم جہاں پہ پڑا ہوا ہے اور جو اندر جاتا ہے واپس آتا ہے, ہمیں تو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ بیچ نمبر کیا ہے, کسی کی پرسن کی شناخت کیا ہے. تو اس ماحول میں اگر واقعی پاکستان کے اندر کوئی ایرانین طیارے جو ہیں ان کو پاک کیا جاتا یا ان کو محفوظ جگہ دی جاتی تو یہ چھپ تو سکتا نہیں تھا. اور آفیشلی امریکہ ضرور کہہ دیتا. سو اٹ از ناٹ آفیشیل, اٹ از جسٹ اے میڈیا رپورٹ اینڈ کنکاکٹڈ اسٹوری کہ ایک جو اوریجنل سچ ہے
اس کو جھوٹ بنا کے کنکاکٹ کر کے پیش کیا جائے کہ جی یہ شاید طیارے جو ہیں بہت سارے کھڑے ہیں، ویئر ایز اٹ واز اونلی آئی تھنک جن دنوں میں نیگوشیشنز ہو رہی تھی۔ جی بالکل، اور جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، حالیہ 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھا کے پی کے کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا گیا، لکی مروت بنو کی بات کی جائے، اس کے علاوہ آج اٹک کے قریب جنگ کے حوالے سے بات کی جائے، جو بہادر ریٹائرڈ ملازم تھا ریلوے کا، اس نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا اور سوسائڈر کو روکا جو کہ ایک چوکی پہ جا کے بلاسٹ ہونا چاہ رہا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے ہماری کے پی کے گورنمنٹ کو اپنے عوام کے لیے کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اڈیالہ جیل کے سامنے آ کے دھرنے دینے چاہیے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ میں جو اس کے محرکات ہیں ان کی طرف چلتا ہوں، اور محرکات سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سپورٹ جو گوریلا ہوتا ہے یا جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ جو سپورٹ ہوتی ہے نا سینکچریز، اور جو فنینشیل سپورٹ ہے، ٹریننگ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں اور سیف ہیونز ہیں اسپیشلی، وہ ایسے ہیں جیسے فش کے لیے پانی ہوتا ہے۔ ٹرو۔ تو جب ہزیمت اٹھانی پڑی انڈیا کو جنگ کے دوران پچھلے سال، تو ان کے پاس ابھی آپشن سب سے سستا، سب سے آسان آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو فردر جو ہے وہ ایکسسربیٹ کریں، بڑھائیں، اس کو فیول کریں، اور ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ سینکچریز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں افغانستان میں۔ although افغانستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ کچھ وہ ایکشن لے بھی رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم ایکشن جو ہے وہ لیا جائے تو تب شاید پاسبل ہو، لیکن ابھی تک ان کی سرزمین جو ہے مختلف جو تنظیمیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے 3 واقعات کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح کی پاسبلٹی ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ ضروری ہوگا کہ جو ہمارا جو بارڈر کنٹرول ہے، ہماری جو افواج ہیں، ایف سی ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بارڈر کو دیکھیں اور انٹرنل سیکیورٹی کا کنٹرول ٹائٹن کریں۔ جو آپ نے فرمایا ایک بہت بہادر پاکستانی نے ایک حملے کو روکا، تو اسی طرح کے بہت سارے بہادر پاکستانی، آپ کو یاد ہوگا ایک بچے نے بھی بہت پہلے اعتزاز حسن تھا جی بالکل، جس نے اسکول میں جاتے ہوئے دہشت گرد کو روکا تھا۔ جی بالکل، اسکول جاتے ہوئے اس بچے نے روکا تھا، اور اسی طرح بہت ساری انفارمیشن آپ کو عوام دیتی ہے۔ تو ابھی آتے ہیں جی، لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہوگا کہ جنگ تبھی جیتی جا سکتی ہے جب پوری کی پوری قوم ایک سپاہی بنے گی، یکسوئی ہو، بالکل جب جی، پوری یکسوئی ہونی کی چاہیے۔ قوم یکجان ہو کے آگے بڑھے گی، اور اسی طرح جتنی حکومتیں ہیں، خواہ فیڈرل حکومت ہو، خواہ پروونشل حکومتیں ہوں، ساری کی ساری جب تک اکٹھی ہو کے ایک یکسو ہو کے اس کینسر کو سرجیکل طریقے سے ختم نہیں کریں گی تو مشکل ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پوری قوم جو ہے ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے، اور قوم کا ہر فرد جو ہے ایک سپاہی بنے۔ جی بالکل، جو مارکہ حق میں ہم نے دیکھا پوری قوم کو یکجا، اور پوری پاک افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی قوم کو ہم نے دیکھا، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی سب کو ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار، سابق سفیر پاکستان، اس کے علاوہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی سی پیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے مزید اپنے نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، اور ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں فروخ پتافی صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم فروخ صاحب۔ وعلیکم السلام عاصم صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ فروخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو گلف کی وار ہے وہ ہرمز کی وار بن گئی ہے، ہرمز سے شروع نہیں ہوئی لیکن ہرمز پہ آ کر رک گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ دوبارہ جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ پہ ایک سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں جا کے کچھ آئس میلٹ ہوگی اور کوئی باتیں ایک دوسرے کی مان لی جائیں گی؟ جی عاصم صاحب، یہ تو مستقبل کی بات ہے، لیکن جو حال کا معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا غور کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ گو کہ اس وقت امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہے، اور رائٹ ناؤ ایک سٹیل میٹ کی سچویشن ہے جس میں امریکہ نے کافی زیادہ اٹیک تو کر لیے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ ختم ہو گئے نا۔ اس کے بعد اب کہاں پہ اٹیک کریں؟ سویلین اٹیک کریں، سویلین ٹارگٹس پہ گراؤنڈ انویژن کریں، تو دیر از اے سٹیل میٹ۔
لیکن زیادہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ شروع کی ہوئی تھی. ایک جو ملک ہے اس کا نام ہے اسرائیل. اس کے بارے میں مارکو روبیو صاحب جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ خود جا کے کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیوں ہوا کیونکہ اسرائیل ہم سے انڈیپینڈنٹلی اٹیک کرنے والا تھا اور تو اس کا جواب ہمارے اوپر آتا اس لیے ہم نے جنگ شروع کر. اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر کل اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ایک چینل ہے امریکہ کا CBS اس کے 60 منٹ جو سب سے بڑا پروگرام ہے اس کے اندر جا کے بینجامن نیتن یاہو نے ایک جذباتی قسم کا نرپس قسم کا انٹرویو دیا ہے اور جو اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ پہ دہشت ڈالے. دوسرا اس نے کام یہ کیا ہے کہ پاکستان کو بھی لتاڑنا شروع کر دیا. پاکستان پہ الزام لگایا ہے, گمراہ کن الزام لگایا گیا نور خان ایئر بیس کے حوالے سے. جی سر جی گمراہ کو نہیں ہے, مضحکہ خیز ہے. نور خان پاکستان کا سب سے زیادہ جو ہے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے لیے بزی آپ کا ایئرپورٹ ہے. آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی چاہتا ہوں. اور وہاں پہ ہم نے جا کے کئی دفعہ دیکھے کتنے لیڈرز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی جگہ ہے جو جا کے آپ چھپا کے ٹھہرا دیں گے اور ٹو واٹ افیکٹ ایران کے پاس جہاز ہیں کتنے. تو یہ سارے کے سارے مضحکہ خیز وہ ہے. اچھا ایک تو اسرائیل نے یہ کیا, CBS تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے لیری ایلسن کی وجہ سے اسرائیل کا ہو گیا. لیکن ایک اور ملک ہے جس کا آپ کو ایک رول نظر آتا ہے اور اس کا نام ہے انڈیا. یہ اٹیک ہونے سے پہلے, یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انڈیا کا نریندر مودی کہاں تھا؟ تل ابیب میں 40 گھنٹے. جی 40 گھنٹے پہلے نکل کے آئے موصول. اور اس وقت خیال یہ تھا کہ اسرائیل از being controlled کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کافی لیور ہے, لیوریج ہے اس کو کنٹرول کرنے کی, تو اس وجہ سے وہ خاموش ہو کے بیٹھے. مودی صاحب گئے وہاں جا کے انہوں نے آئرن ڈوم کی بات کی, انہوں نے فلان ڈوم کی بات کی, لیزر ڈوم کی بات کی اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹ کر رہا ہے. اس کے 40 گھنٹے کے بعد یہ ساری جنگ شروع ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا اس جنگ کو چاہتا ہو تو اس کا مقصد کیا ہو؟ اس کا بڑا سمپل سا مقصد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر عرب کنٹریز بھی انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ کس کے اوپر اٹیک کریں گے؟ وہ ایران پہ کریں گے. ایران مڑ کے ان پہ اٹیک کرے گا تو ہمارا سعودی عرب سے جو ایگریمنٹ ہے ہم بھی آ جائیں گے بیچ میں, اور اس سے کیا ہوگا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ہو جائے گی جنگ اور درمیان میں سونیاں ہو جان سڑکاں گلیاں, اور اس کے اندر جو ہے نا مرزا یار جو انڈیا ہے وہ بلوچستان کو توڑنے پھوڑنے کا اپنا کام دونوں سائڈوں پہ کر سکتے. تو اس وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو کنٹرول اور پش کرنے کی ذمہ داری لی ہے بینجامن نیتن یاہو نے. اور ایک اور ملک ہے, ایک عرب ملک ہے جو ہی اس کو پش کرنے کے لیے مودی جی وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کچھ اعلان کریں گے, اس کے بعد یورپ جائیں گے. تو رائٹ ناؤ صدر ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں, اپنا فوکس رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ چین جا رہے ہیں کہ جنگ شروع نہ ہو اور کوئی نہ کوئی معاملہ نہ بڑھے. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا دونوں سائڈوں پر لابی کرتا ہے. ایک سائڈ پہ امریکہ کے اندر لابی کرتا ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں ایران کے اندر بھی ان کی لابنگ چلتی ہے. تو اس لیے آپ کو دونوں سائڈوں پہ ہارڈ لائن عباس عراقچی صاحب جو ہیں برکس کے اجلاس کے لیے انڈیا جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیوی کی شپ ان کی تباہ کروائی امریکہ کے ہاتھوں, جو کہ وشاکھاپٹنم میں ایکسرسائز پہ گئی ہوئی تھی اور وہ واپس جانے سے پہلے انڈین واٹرز میں تباہ ہوئی, تو اس کا جواب دے گا کیا انڈیا ان کو؟ یا میرا یہ خیال ہے کہ برکس جو ہے نا جی, اس کو ایک بریک لگ گئی ہے اور اس بریک کا نام ہے انڈیا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے برکس کی طرف سے کنڈمنیشن نہیں ہو سکی ہے کیونکہ انڈیا اس کو بلاک کرتا ہے بار بار. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران ایک بہت ہی پریگمیٹک کنٹری بھی ہے اور اس نے بہت عرصے سے اپنے جو تیل ہے اس کو بیچا ہے انڈیا کے پاس. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈائریکٹلی وہ پیسے نہیں لے سکتے تھے, تو $8 ارب تک کا جو وہ تیل ہے وہ بیچ کے ایسکرو کے اکاؤنٹ میں انہوں نے رکھوایا. تو ابھی تک یہی چل رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت انڈیا کے پاس لابنگ کرنے کی کیپیسٹی تو بہت ہے, اور بے شک عراقچی صاحب ہوں, لیکن یہ پتہ ہے کہاں پہ جا کے کرتے ہیں. جیسے یہ طالبان کے اندر کر رہے ہیں نا لابنگ, ویسے ہی they won't go to their foreign minister, they'll go to their IRGC
اور اس کے اندر ہارڈ لائنرز کے اوپر محنت کریں گے. تو اس تمام چیز کی وجہ سے ابھی ہم نے انتظار کرنا ہے. ہاں چین کا جو وزٹ ہے اور جو پیوٹن صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ بھی جلدی ختم ہو جائے گی اور ایران کے ساتھ جنگ بھی لگتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گی, مجھے اس سے بڑی ہوپ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پتافی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ دہشت گردی کی ویو ہے پاکستان میں, گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ایون اٹک میں جنڈ کے علاقے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہادر پاکستانی شہری جو ہے لیاقت صاحب, انہوں نے جو ایکس امپلائی تھے ریلوے کے, انہوں نے ایک دہشت گرد کو روکا اور خود بھی جان سے گئے, شہید ہوئے اور اس دہشت گردی کے واقعے کو روک لیا جو بڑا ہونا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی جو کارروائی کی جا رہی ہے تو کے پی کے حکومت کو بجائے اس کے کہ سیاسی ایجنڈا اور وینڈیٹا لے کر اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے کارروائیاں کرنی چاہیے؟ جی میں نے آج سنا ہے کہ اس کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کے سٹاف ممبرز ہیں وہ تو سیرے کرتے پھر رہے ہیں اسلام آباد کی یا کہیں اور کی. تو یہ سوال بنتا ہے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اور میرے خیال میں اس کے اندر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. یاد رکھیں کہ ہر پاکستانی کو سب سے پہلے تو یہ جو ظالمانہ ایکٹیویٹی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کے اندر 2-3 چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو دہشت گردی پھر آ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کو تو خاص طور پہ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے جب 2001 کے اندر 2021 کے اندر جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے ساتھ ٹی ڈی پی کے ساتھ پی ٹی آئی نے, تو اس وقت سے ہی ٹی ڈی پی نے آگے واپس پولیس والوں پہ اٹیک کرنا سمپتھائزرز موجود ہیں ان کے درمیان میں, بات یہ کی جاتی ہے تو جب آپ ہماری فورسز آپریشن کریں یا پھر کوئی کارروائی کریں, جب سمپتھائزرز موجود ہوں گے تو میرے خیال سے اس کارروائی کے اندر اتنی ایفیکٹونیس نہیں ہوتی جتنی کہ آپ علاقے کو کلین اپ کے لیے یا آپریشن کلین اپ کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر لوکلز بھی آپ کو سپورٹ کریں. جی معاملہ یہ نہیں عاصم صاحب, معاملہ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام ہے نا جی, اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں ایک سائڈ, کیونکہ وہ ڈرتے بھی ہوں گے, لیکن جو سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات ہے, پولیس از دی ٹپ آف دی اسپیئر, ان کا کام ہے سب سے آگے ہونا. یار جب سے یہ انہوں نے 2021 کا ایگریمنٹ کیا تھا, آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے پولیس کے تھانوں میں جو پولیس مین تھے ان کو بی ہیڈ کر کے ان کے جو ہے نا لاشیں پھینکی گئی. جی پرسوں جو چوکی اڑائی گئی اس میں دھماکہ ہوا گاڑی سے, وہ شہید ہوئے. ایبسولوٹلی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں ایک صوبہ ہسٹوریکلی بار بار ووٹ دے رہا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ تباہی کے دہانے پہ رہے یا آپ کو اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ایک تو بات چھوڑو. بالکل صحیح. دوسرا اب کنڈمنیشن ہم ساروں کو کرنی چاہیے کہ یہ ظلم ہوا ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اب کریں کیا. افغانستان سے یہ بات طے ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم نے 2 راؤنڈ کر کے دیکھ لیا, ہم نے جو ہے ترکی کا راؤنڈ کر کے دیکھ لیا, ہم نے اس کے بعد سعودی عرب کا راؤنڈ کر کے دیکھ لیا, اور اب اورمچی کا بھی ہم نے کر کے دیکھ. اس کے باوجود وہ پھر اپنی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک ڈپلومیٹک اور ریچ کی ضرورت ہے جو فوراً جائے اور ہر کسی کو کنونس کرے. طالبان سے ہماری بات نہ کرو, ہمارے ساتھ صرف ایک کام کرو کہ ہم ان کو پھر پھینٹی لگانے لگے, اور تم جو ہے نا کم از کم ان کے سائڈ سے نہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو مینیج جو کرنا ہے امیج کو, کہ یہ جو خاص طور پہ ان کا ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی عام عوام کو ہم نے مار دیا, یہ کچھ اور کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اپنی عوام میں بہت انپاپولر ہیں, تو جب گھنٹہ لگے گا تو انہوں نے تو شور مچانا اور ڈرامہ کرنا ہے. اوپر سے بیٹھا انڈیا, اور انڈیا اس کی مدد کرتا ہے سارے پروپیگنڈا کے اندر, رائٹ. تو یو ول ہیو ٹو فائٹ دیٹ افیکٹولی. اگر آپ کر لیتے تو یو کین گیٹ ریڈ آف دس مین. اچھا اس میں پتاوی صاحب آج کی ایک خبر ہے, شام سے ہم پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ایک منظر دیکھ رہے ہیں جس میں ایک عورت جس کا نام پنکی یعنی انمول پنکی کا, وہ ڈرگ ڈیلر ہے, اور اس کو پکڑنے کے حوالے سے اور اس کو عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے اس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے جس طرح کہ وہ بہت بڑی ڈان ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پولیس کی کوتاہی ہے, پولیس نے جہاں پہ کوتاہی کی ہے اس پہ میری ابھی اعلیٰ حکام سے کراچی سندھ پولیس کی بات ہوئی, انہوں نے کہا اس پہ ایکشن ضرور لیا جا رہا ہے, لیکن خدا را
اس کو گلیمرائز نہ کریں کہ چھوٹے موٹے جو ڈرگ ڈیلر ہوں گے وہ بھی اس کو آئیڈلائز کریں گے کہ ہم نے بھی اس طرح کا بننا ہے جس طرح میڈیا اس کو پروجیکشن دے رہا ہے؟ جی مجھے ایک بات بتائیں، گلیمرائز نہ کیا جائے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پھر رہا ہوگا اور وہ پورا کیٹ واک کر دیا ہاتھ کو، جی بالکل، اور اس کے پیچھے پولیس ایسے پھر رہا ہے، پولیس والا بندہ سنتری ایسے پھر رہا ہے جیسے اس کا ذاتی ملازم، اور یہ عدالت کے اندر معاملہ ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عوام اس کے بارے میں بات نہیں کرے گی؟ ہر خدا کا مطلب ڈرگ پیڈلرز، اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ ہے، پنکی نام ہے نا اس کا، جی پنکی، ایک تو مول پنکی. اور انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پنکی نام تو بہت جلدی جو ہے نا لوگوں نے اپنے بچوں کا نام رکھنا چھوڑ دینا، کیونکہ ہر دفعہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان کا احتساب کریں جی جنہوں بالکل نے ہو رہا ہے، اتنا بالکل ہو الاؤ رہا ہے. کیا. میری ان کے پولیس کے اعلیٰ ترین جو عہدیدار ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور ان کا بالکل وہ ہوگا، اور جو بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور جس میں کوتاہی کی گئی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں پتافی صاحب کہ اس کا کیس اتنا ویک بنایا گیا، جس کے اوپر ناجائز اسلحہ اور منشیات کے حوالے سے کیس تھا، کہ اتنا ویک انداز میں اس کو آئیو نے پیش کیا کہ عدالت نے مزید ریمانڈ دینے کے بجائے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا، جس کی بات یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. یعنی کہ اتنا ہلکا کیس بنایا گیا، اور جس طرح وہ عدالت میں پیش کی گئی یہ کوتاہی ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جس طرح گلیمرائز کر رہے تھے اس سے تو بہت سارے لوگوں کو اور اس کو آئیڈیل بنانے کا موقع مل گیا. عاصم صاحب، بات یہ ہے کہ آج کے دن آپ کسی نارمل سرکمسٹانس میں نہیں بیٹھ، ابھی جو ہے آپ کے ساتھ ایک دشمن ایسا لگ گیا ہے انڈیا کے نام سے، جو کہ آپ کی ہر ویکنس کو اٹھا کے اپنے پروپیگنڈا کے لیے یوز کرتا ہے. اگر آپ نے انفارچونیٹلی وہ خوفناک بدبودار پروپیگنڈا فلمیں دھرندر 1 اور 2 دیکھی ہے تو اس کے اندر وہ کیا رہا ہے، اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اپنے بندے لگا دیے پاکستان کے کرمنلز میں اور وہ انڈیا کا کام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسے وقت میں اس طرح کے ویڈیوز آئیں گے، اور ویڈیو اب ظاہری بات ہے جس نے بھی بنایا ہے کوئی چھپا کے تو نہیں بنایا نا، اس بی پی کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ خاص طور پہ کیٹ واک کر رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ سوال تو پوچھیں گے یار یہ ہو جس کیا رہا ہے. مقصد کے لیے وہ ویڈیو بنائی گئی پتافی صاحب، وہ مقصد تو پورا ہو گیا. میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس کو گلیمرائز کر دیا آپ نے. جی، اور بات یہ ہے کہ میڈیا سے یا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں میسنجر ہے، اس کو شوٹ کرنا تو بڑا آسان ہے. یہ آپ گلیمرائز نہ کریں. او بھائی جان، توڑا بندہ سارا کام کر رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہے اس کو یہاں تک لے آئے کہ وہ کھلے بندوں پھر رہی ہے، اس کے اوپر ہتھکڑی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک سنتری ایسے پھر رہے جیسے نوکر ہو، ویڈیو اوپنلی بن رہی ہے. وہ سب انسپیکٹر آئیو ہے پتافی صاحب، وہ سنتری نہیں ہے، وہ سب انسپیکٹر آئیو تھا جو کہ اس کو عدالت میں پیش کرنے آیا تھا. جی تو آپ خود بتائیں نا، تو لگ تو بیچارہ بیٹمین ہی رہا ہے نا. تو اب اس ساری اس تمام چیز کے اندر آپ سے سمپل سوال یہ ہو کہ آپ نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اس کے بعد جب دھواں لگتا ہے، دھواں نکلتا ہے، تب آپ چیختے ہو کہ یار آگ نہ پکارو. بھائی سب کچھ جل رہا ہے، آپ اس کو پکڑو. آپ کو ایان علی کا کیس بھی یاد ہوگا، اس کو بھی اسی طرح گلیمرائز کر دیا گیا تھا. جی، ایان علی کا میرے خیال میں اس کے اندر 2 چیزیں، میں نے اس کا بی بی کے وہ ٹویٹر اسٹارم پڑھا تھا جس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، پھر somehow she actually recovered. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں دونوں سائڈوں سے یا تو اسکینڈلائز کریں یا نہ کریں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عدالتیں کام کریں، اور یہ اس طرح کا ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. ویڈیو بنا کیوں، ویڈیو نکلا کیوں، اور سنتری کیوں نہیں، سوری آئیو اور وٹ ایور ہی از، وہ کام کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا ہتھکڑیاں کیوں نہیں. اگر آپ نے یاد رکھے کہ اگر کوئی بندہ ملزم بھی ہے، سر عام آدمی کو تو پتافی صاحب میں مانتا ہوں اس کو تو دمبا بنا دیتے ہیں، اس کو اریسٹ کرنے سے لے کر عدالت تک پہنچانے کے لیے. کل ابھی پچھلے دنوں شیما کرمانی صاحبہ جو ہمارے پاکستان کی ایک بڑا نام ہے اور بڑی سماجی کارکن ہے، وہ ایک پروٹیسٹ میں تھیں، اور ان لوگوں کو جو خواتین وہاں پہ تھی جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا اس کی بھی فوٹیج چلائی جا رہی تھی ساتھ ساتھ. تو اس میں اور ان میں تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہو کہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر شاہین مسعود ہمارے صحافی دوست ہیں، ان کو جب ہتھکڑیاں لگی تھی کس طرح چلاتے تھے ان کو، ہے نا. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ ریاست، دیکھیں یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری ریاست میں ہر چیز بگڑی ہوئی ہے یا ہماری
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके अंदर कैपेसिटी नहीं। बात यह है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि हर चीज डिफॉल्ट पे चलती है, और जो डिफॉल्ट पे चल रहा है उसमें ये है कि जिसके पास भी ताकत है, ये लेवरेज है, दे विल वॉक फ्री। एक वो ठेकेदार साहब थे जो मुल्क से भाग गए और दुबई में बैठे हुए, उस साढ़े को नहीं पकड़े जाते। तो यहाँ पे सारे का सारा काम यही है, जिसके पास कोई लेवरेज वो भी अलल ऐलान, वो भी पताफी साहब, वो भी अलल ऐलान फाइलों को पहिए लगाते थे। वो कहते थे मैं तो फाइलों को पहिए लगा लेता हूँ, और दुनिया को पता है कि पहिए लगाने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद तमाम दुनिया ने पहिए लगाने शुरू कर दिए जब उनका एक मारूफ इंटरव्यू ऑन एयर हुआ और उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया पताफी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है वक्फे का। वक्फे के बाद हम अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान आलम बरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम आलम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। आलम साहब, ईरान की बड़ी धमकी, उसने कहा कि जी अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या फिर जंग बंदी जिसको कहते हैं या ब्लॉकेड नहीं हटाया गया, तो उन्होंने कहा हम यूरेनियम को 90% इनरिचमेंट की तरफ ले जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हमने सब कुछ तबाह कर दिया लेकिन हम उसकी डस्ट भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि न्यूक्लियर डस्ट वहाँ पे मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये दोबारा चीन जाने से पहले ये जंग शुरू हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि चीन के बाद, ये विजिट के बाद कुछ मामला तय हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल नहीं है कि चीन से जाने से पहले वो कोई जंग स्टार्ट करेंगे या इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा करेंगे। वो प्रेफर करेंगे कि उनका विजिट जो है चाइना का, और जो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ जो उनकी समिट मीटिंग है वो किसी तरीके से कामयाब हो और इस जंग का उस पर कोई छांव भी न पड़े तो बेहतर होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं नहीं समझता कि वो दोबारा जंग शुरू करेंगे और या ईरान पे हमला कर देंगे। लेकिन एक अंदेशा ये भी है, एक खदशा है कि क्योंकि शुरू से इसराइल ये नहीं चाहता कि ईरान का जो मसला है वो किसी मुज़ाकरात के जरिए हल हो, और ईरान को अपने यूरेनियम की इनरिच करने के लिए कोई भी यानी रियायत मिले। जैसे कि पहली ओबामा के साथ जो ट्रीटी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो उसको पीसफुल पर्पस के लिए जो है ना वो उसको भी कर सकते हैं। तो वो इस किस्म की कोई चीज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ईरान टोटली अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, जबकि ईरान का अपना मौक़िफ़ ये है कि ये हक मुझे यूएन के चार्टर ने दिया है, इंटरनेशनल लॉ ने दिया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ने दिया है। इसके लिए आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इंतजाम किया, और इसके लिए एनपीटी जो है एक ट्रीटी है जिसका मैं मेंबर हूं, और वो नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में है कि जो भी इसका मेंबर होगा तो वो एटॉमिक हथियारों की तरफ। बरोही साहब, बिल्कुल एनपीटी के तहत उसको 3.5 सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से 3.5 ग्रेड तक एनरिचमेंट की इजाजत थी, लेकिन हमने देखा वो 60% तक ले गया, जो कि हिरोशिमा नागासाकी के जमाने वाला जो बॉम्ब था उसके लेवल की एनरिचमेंट बनती है। यानी कि अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि वो एटम बम बनाने के करीब था। अगर वो बना लेता तो ना मशरिक वस्ता रहता, ना यूरोप रहता, और इवन वो अमेरिका को भी कहते हैं कि उस पर भी वो ईरान हमला कर देता। तो क्या ऐसी जरूरत आई थी कि ईरान 60% पे ले गया? देखिए, वो गलत कह रहे हैं इस चीज को। वो 60% बाद में लेके गए थे जब इन्हें हाथ धो के जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान फॉर एक्शन था या जो ट्रीटी थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने साइन किया था, जिसकी गारंटी की फाइल ने दी थी पहले टर्म में, जब उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया और उसको उन्होंने धमकियां दे दी कि उसको वो कलअदम करार देंगे, तो उसके बाद ईरानियों ने एज आप उसको कह सकते हैं बार्गेनिंग चिप के तौर पे उन्होंने इसको यूरेनियम को आस्ते आस्ते जो है ना 60% पे लेके गए थे। उन्होंने बताया था कि देखें हम
60% तक इसको एनरिच कर सकते हैं और हम करेंगे। अगर आप इस ट्रीटी को जिसके करने पे 1 साल 15 महीने लगे हैं उसको इवॉल्व करने में और उसको साइन करने में और उसकी गारंटी सारे मुल्कों ने दी है, तो अगर आप इसको यकीन नहीं करेंगे तो हम अपनी जो है ना उस चीज से या वेपन बनाने से या इनरिच करने से 10 बरदार क्यों हो जाए। तो ये अगर कहते हैं कि ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता उनको बताए बगैर या एटॉमिक एनर्जी कमीशन की नॉलेज के बगैर उसको बढ़ाया है, तो ये गलत कह रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हमेशा जो है ना सुपरविजन उनके ऊपर रहा है और उसके वो नजरदारी में जो है ना वो अपने इस चीज को प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से इस तरह की कोई शिकायत ईरान के खिलाफ न मेरी नजर से गुजरी, न मैंने किसी चीज में देखा, न कभी उसका जिक्र किसी जरीदे में आया या इंटरनेशनल मीडिया में आया। तो ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। उनकी असल चीज ये है कि उन्होंने कभी भी हकीकत नहीं बताई, न दुनिया को बताई, न खुद अपने लोगों को बताई। अब आपको पता है कि उन्होंने कभी अपने कौम को ये बताया कि भी उनके कितने नुकसान हुए हैं। आज उनके सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि जी $28 बिलियन का नुकसान हुआ है और इसमें जो है ना वो तमाम चीजें शामिल नहीं हैं जो जंग के दरमियान में उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा या वो तबाह बर्बाद हुए या उनके अमेरिकन अड्डों पे जो एसेट्स पड़े हुए थे उनको जो नुकसान पहुंचा। वो कहते हैं जी अगर हम इसको उसमें जमा कर देंगे तो ये $50 बिलियन से ऊपर हो जाएगा। ये भी गलत कह रहे हैं। एक्चुअली उनके अगर नुकसान को मिला के तो ये $150 बिलियन से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपनी कौम को सही बात नहीं बता रहे और उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी हुई है। अब देखिए वाशिंगटन पोस्ट में जो आता है वो कहता है ये तो हमारे खिलाफ है और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो CNN को क्रिटिसाइज करते हैं, वो झूठा नेटवर्क कहता है CNN को डोनाल्ड ट्रंप। जी यही कह रहा हूं ना कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के खिलाफ अगर कोई मीडिया पे खबर आ जाती है या कहीं से स्टेटमेंट आ जाए वो कहते हैं ये गलत है। अब आप देख ले कि वहां पे जितने भी गैलप जो असेसमेंट्स हैं या उन्होंने किया हुआ है और जिसमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो है ना इसकी अप्रूवल रेटिंग जो है पब्लिक में वो 30%, हार्डली 30% और 35% है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये तो झूठ बोलते हैं जी, ये इस तरह उसमें जो है ना वो हरकतें कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पहले मुझे हराया था इलेक्शन में हरकत करके, तो ये गलत कह रहे हैं इस तरह। तो अभी भी उसको ये यानी यकीन है कि उसकी अप्रूवल जो रेटिंग है वो बिल्कुल हाई है और जो है वो मिड नवंबर के इलेक्शन में जो है ना लेकिन ब्रोही साहब अपनी बरकरार रखेंगे। ये गलत है ब्रोही साहब। अब तो उनको जो कांग्रेस का एक अप्रूवल चाहिए अगर उन्होंने दोबारा जंग छेड़नी है और उसके लिए तो उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और अब तो मामला थोड़ा सा उनके लिए भी गंभीर है। आप समझते हैं कि वो उनकी अप्रूवल के बगैर, क्योंकि अब तो आपके सर पे नवंबर के इलेक्शन भी हैं जो कि मिड टर्म कहलाते हैं वहां के, तो आपको लगता है कि अब ये खुद भी फंस चुके हैं? अगर वो खुद हमला नहीं करता लेकिन अगर वो इसराइल के थ्रू हमला करता है और सारा कुछ इनका है, हमला करने वाले का नाम सिर्फ अगर इसराइल का दे देते हैं तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का कानून उस पर कहाँ लागू होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल वो उसका तो साइड किक बॉयज बैठा हुआ है जो अभी तक जो फायरबंदी हुई है, जो सीज फायर हुई है उस पर अमल ही नहीं करा, बल्कि साउथ लेबनान में अभी तक वो हमले कर रहा है। आज भी हमले किया, काफी लोगों को मारा है उन्होंने वहां पे। तो उसको कौन रोकेगा? इंटरनेशनल कोई भी कानून उस पर लागू नहीं होता ऐसा लगता है। अनलेस व्हाइट हाउस से उसको जबरदस्त किस्म की शटअप कॉल नहीं जाएगी वो कभी भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बैनुल अक़वामी कानून उस पर लागू ही नहीं होता ऐसा लगता है। बिल्कुल यही है, न वो मानता है, इसराइल मानता है इंटरनेशनल कानून को, न ट्रंप साहब ईरान ने बयान दिया है कि जी इस मर्तबा जो असला इस्तेमाल होगा वो सरप्राइज होगा सबके लिए और हम जिस हिकमत अमली से लड़ेंगे वो दुनिया भूल जाएगी कि ईरान के हवाले से जो मफरूज़े कायम किए गए हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज करने जा रहे हैं, वो कहते हैं जी दुनिया भूल जाएगी माजी को।
देखिए जी, मैंने शुरू में जब जंग शुरू हुई थी तो किसी टीवी टॉक शो में कहा था, देखिए कि इसको न चाइना चाहेगा न रूस चाहेगा कि अमेरिका यहाँ से ईरान से जो है वह सुरखरू होकर, विक्टोरियस होकर जो है ना जंग जीत कर जो है ना जाकर वॉशिंगटन गए थे, ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। वो कोशिश ये करेंगे जिस कदर ज्यादा हजीमत उसको उठानी पड़े इस जंग में, वो उसकी खूब बंदोबस्त करेंगे। अब उसकी सूरत क्या होगी और उसको आप उसका डिटेल्स क्या होगा न वो मुझे पता है न किसी और को पता है, लेकिन किसी भी तरीके से भी इन दोनों ममालिक की जो खुद टेक्नोलॉजी के बड़े एडवांस हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास जो है ना टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास जदीद हथियार भी हैं, खतरनाक हथियार भी हैं, वो किसी न किसी सूरत में ईरान के पुष्ट पनाही कर रहे हैं और करेंगे उस वक्त तक जब तक कि वाशिंगटन को जो है न खुली शिकस्त न हो और वो यहाँ से दुम दबा कर न भाग। लेकिन ब्रोही साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा मामला देखेंगे कि जिसमें वो शिकस्त खुर्दा कहलाएं? आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप आपको लगता है कि कोई ऐसा मौका आने देंगे कि जिसमें वो अपने आप को शिकस्त खुर्दा करवाएं? देखें, इस शख्स पे कोई भरोसा नहीं, ही इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल। सारा दिन वो जो कुछ अगर वो बोलता है, 100 जुमले बोलता है तो उनमें से 8 जुमले जो है ना 8.5 बल्कि 9.5 गलत होते हैं, झूठ पे मुबनी होते हैं और कहीं जाकर आधा जुमला सच होगा। तो इस शख्स से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब उसने एक धमकी दी थी, आपको याद होगा कि एक सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन जो कल नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, तो मैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। इनडायरेक्टली जी एटमी हमले की बात कर रहे थे ना, कि हम इसको बलियामेत कर दें। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एटमी हमला करना बेवकूफ़ी है। मैं जब सवाल किया गया उनसे कि आपने उसकी धमकी दी है, उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, एटमी हमला करना तो बेवकूफ़ी है और मैं तो उसके खिलाफ हूं। नहीं, वो ठीक है, वो उसने बाद में डिनाई किया था कि इस किस्म की नहीं, लेकिन इस किस्म के इबाम से और एम्बिगुअस किस्म के और थ्रेटनिंग आप स्टेटमेंट देंगे तो दुनिया उसकी, आपको पता है कि डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि हम तो लोगों की जो बॉडी मूवमेंट है उसको भी देखते हैं, उसके चेहरे के तासुरात भी पढ़ते हैं, फिर उसके जुमलों पे गौर भी करते हैं। तो असल सवाल ये है कि आपने इतना बड़ा जुमला फेंका, इतनी बड़ी धमकी दे दी कि कल ये सिविलाइजेशन नहीं रहेगी, हम उनको जो है ना स्टोन एज में भेज देंगे। तो सवाल ये पैदा आता है उससे हम क्या मुराद ले लें, या दुनिया के जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे जो वॉच कर रहे हैं आपको, वो इससे क्या मतलब लेंगे। तो बात क्लियर थी कि वो इस धमकी में जो है ना छुपे हुए धमकी ये थी कि भाई हम तो है ना एटमी पावर हैं और ये जो ऑप्शन है इसको किसी वक्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानियों को मकसद था डराना, धमकाना, उनको सरेंडर पोस्टरिंग था। बिल्कुल ठीक कहा आपने आलम ब्रोही साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।